حضرت واصف علی واصف رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ایک نیا نقطہ بتا رہا ہوں، گناہ گار کی بخشش ہے، شیطان کی نہیں۔ اب یہ نقطہ یاد رکھ لو، کافر کی نیکی اور مومن کا گناہ، اس پر غور کر لیا کرو۔ کافر اگر نیک ہو تب بھی دوزخ ہے، مومن کی اگر غلطی ہو یا گناہ ہو تب بھی اس کے لیے جنت ہے۔ عقیدہ درست کر لو، کافر یہاں ٹھہرنے کا نام، مومن یہاں سے رخصت کا نام، یعنی کافر دنیا میں ٹھہرنے کا نام اور مومن یہاں سے رخصت کا نام۔ گناہ گار کی بخشش ہے لیکن شیطان کی بخشش نہیں۔ اب گناہ گار اور شیطان میں فرق دیکھیں آپ۔ گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہ پر نادم ہے، اور شیطان وہ ہے جو گناہ کا تحفظ کرے کہ یہ ضروری تھا۔ جو آدمی گناہ کا ڈیفنس پیش کرتا ہے وہ شیطان ہے، اور جو گناہ پر معذرت پیش کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، بخشا جائے گا۔ تو گناہ پر معذرت کرنا اور ندامت کرنا اور غلطی پر افسوس کرنا جو ہے، اس پہ بخشش کا موقع ہے، اور غلطی کو ڈیفینڈ کرنا کہ یہی ٹھیک تھا، گناہ کی وضاحت کرنا اور گناہ پر اصرار کرنا، یہ شیطان ہے اور یہ بخشا نہیں جائے گا۔ بس یہ بات آپ یاد رکھ لیں۔ تو کافر اگر نیک ہو تب بھی دوزخ ہے، جتنی مرضی اس کی نیکیاں ہوں، جتنے مرضی اس نے دنیا میں نیک کام کیے ہوں، جتنی مرضی چیریٹی دی ہو، جتنی مرضی ہیلپ کی ہو لوگوں کی، اگر وہ کفر کی حالت میں ہی مرا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقیدہ جو بزرگان دین نے ہمیں بتایا ہے کہ کافر کیا فرماتے ہیں حضرت واصف علی واصف کہ کافر اگر نیک ہو تب بھی دوزخ ہے، مومن کی اگر غلطی ہو یا گناہ ہو تب بھی اس کے لیے جنت ہے۔ عقیدہ درست کر لو۔ اب کافر اگر کوئی مر جائے تو یہاں دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں بولے والے لوگ، کہتے ہیں جی یہ تو قرآن کے خلاف ہے، اور ان کو پتہ نہیں، قرآن پاک میں آ گیا کہ کافر کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ نے نہیں بخشے گا۔ اگر کوئی کفر کی حالت سے ہی اس دنیا سے گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے عقیدہ۔ اور گناہ گار اور شیطان میں فرق دیکھ لیں آپ، کتنا پیارا بتایا۔ گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہ پر نادم ہے، اور شیطان وہ ہے جو گناہ کا تحفظ کرے کہ یہ ضروری تھا۔ تو وہ گناہ کا تحفظ کرے گا کہ یہ ضروری تھا، یہ دیکھیں یہ ضروری ہے، سارے کر رہے ہیں مجھے بھی کرنے دو، تحفظ کرے گا، ڈیفنس پیش کرے گا، بوگس دلائل دے گا آپ کو چپ کروانے کے لیے، حالانکہ کوئی چپ کرے گا نہیں۔ جو دیندار ہوگا وہ نہیں چپ کرے گا، وہ تو ہنسے گا اس پر کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، گانے سن رہے ہیں اور اس کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں ایک بدماشی ہے کہ کہتے ہیں یہ گانا جو ہے نا ہم حقیقت کی طرف لے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، نہیں مطلب آ گیا بھئی، کیسے حقیقت کی طرف لے گئے ہیں؟ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر قوالی سننی ہے نا آپ نے تو تب سننا جب کسی بزرگ کا کلام ہو، کسی نتھو پھتو کا کلام نہیں سننا آپ نے، کسی بزرگ کا کلام ہوگا تو سن لینا قوالی۔ اور آپ گانا جو کہ کسی بزرگ کا نہیں ہے، ایک دنیا دار گندگی میں لکھا، گندی سوچ میں لکھا، اس کو آپ حقیقت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ تو کھلم کھلا بدماشی ہے اور شیطانیت ہے، اور جب منع کریں تو آپ پھر وہی ڈیفنس پیش کرتے ہیں۔ تو شیطان کون ہے؟ جو گناہ کا تحفظ کرے کہ یہ ضروری تھا۔ تو گناہ پر معذرت کرنا اور ندامت کرنا، اس پہ بخشش کا موقع ہے، اور غلطی کو ڈیفینڈ کرنا کہ یہی ٹھیک تھا، گناہ کی وضاحت کرنا، گناہ پر اصرار کرنا، جیسے یہ کرتے ہیں، یہ شیطان ہے اور یہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو ہمیں ندامت کرنی چاہیے اگر اللہ نہ کرے ہم سے گناہ ہو جائے۔